السلام علیکم صافی نیوز میں خوش آمدید ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سعودی عرب سے 3 سے 4 اہم خبریں شیئر کریں گے جس کے بارے میں جاننا آپ تمام غیر ملکی بھائیوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اس ویڈیو کو ہو سکے تو اپنے اور غیر ملکی بھائیوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ڈائریکٹ آپ لوگوں کے ساتھ خبریں شیئر کر دیتے ہیں۔ پہلا خبر، ہمارا اہم خبر ان تمام غیر ملکی بھائیوں کے لیے ہے جو سعودی عرب میں سیلون کا کام کرتے ہیں، باربر شاپس یعنی حلاق ہو گیا، جو نائی کے کام کرتے ہیں، ان تمام غیر ملکی بھائیوں کے لیے اہم خبر سعودی حکومت وزارت بلدیہ کی طرف سے یہ ہے۔ وزارت بلدیہ نے تمام سیلونوں کے لیے نیا شرائط مقرر کیے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو ہے نا عید بہت ہی قریب ہے، اور عید کو مد نظر رکھ کر آپ سب جانتے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے نا لازم حلاق جائے گا، باربر شاپ جائے گا، بال کٹوائے گا۔ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کو جانا پڑے گا، عید کی تیاریاں کرنا ہوگی۔ اسی کو مد نظر رکھ کر وزارت بلدیہ سعودی حکومت نے یہ کہا ہے، تمام باربر شاپس کے لیے نئی شرائط عائد کر دی ہے، اور کہا ہے کہ تمام باربر شاپس والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دکان کے اندر جس کا کام ہو رہا ہو صرف وہی شخص ہو، بیٹھنے کی جو کرسیاں ہے اسے ہٹا لیا جائے، اور باہر سے جو لوگ آتے ہیں اسے اندر نہ بٹانے دیا جائے، ان کو ٹائم دیا جائے، ان سے نمبر لے لیا جائے، ایک قسم کے ان کو ٹائم دیا جائے کہ آپ بعد میں آ جاؤ، ایک قسم کے اس کو اپوائنٹمنٹ دے دیا جائے۔ اس کے علاوہ سعودی حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بھی گاہک آئے گا اس کا توکلنا ضرور چیک کرو۔ اس کی توکلنا میں اگر اس کا سٹیٹس کلیئر ہے، کرونا سے صحتیاب ہے، پاک ہے، تو تب ہی اس کو اندر آنے دیا جائے، نہیں تو اندر آنے نہ دیا جائے۔ سعودی حکومت کا مزید کہنا ہے کہ اگر کوئی بھی باربر شاپس اس خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور 10,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ تو جتنے بھی سعودی عرب میں باربر شاپس میں کام کرنے والے غیر ملکی بھائی ہیں وہ لوگ محتاط رہے اور احتیاطی تدابیر عید کے موقع پر زیادہ سے زیادہ اپنائیں۔ اپنے جو اندر باربر شاپس کے اپنے کرسیاں بٹانے کے لیے رکھی ہے اسے ہٹا دے۔ اس کے علاوہ جو گاہک آتے ہیں اسے بھی اندر نہ چھوڑا جائے، اس کو بھی ٹائم دے دیا جائے۔ اس طرح کر کے آپ کو کام کرنا ہوگا۔ اگر آپ خلاف ورزی کرتے ہیں اور کرونا سے بچنے کی احتیاطی تدابیر نہیں اپناتے تو آپ کو 10,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ تو یہ پہلا خبر باربر شاپس والوں کے لیے تھا، وہ لوگ محتاط رہے۔ بڑھتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ دوسرا خبر یہ ہے، دوسرا خبر سعودی حکومت سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے ہے۔ سعودی سپریم کورٹ نے عید کا چاند دیکھنے کی تمام لوگوں سے اپیل کر دی، سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں سے۔ سعودی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ منگل کو عید کا چاند دیکھا جائے، اور منگل کو سعودی عرب میں سعودیوں کا 29واں روزہ ہوگا۔ اگر بروز منگل 11 مئی کو عید کا چاند نظر آ گیا تو 12 مئی کو سعودی عرب میں پہلا عید کا دن ہوگا، اور اس طرح سعودی عرب میں پھر 29 روزے ہوں گے۔ اگر 11 مئی بروز منگل کو عید کا چاند نظر نہیں آیا تو پھر 13 مئی کو سعودی عرب میں عید کا پہلا دن ہوگا، اور اس طرح سعودی عرب میں اس سال پھر جو روزے ہیں وہ 30 پورے ہو جائیں گے۔ سعودی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو بھی شہری یا پھر غیر ملکی عید کا چاند دیکھے گا، اس کو عید کا چاند نظر آئے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے قریبی عدالت میں جائے اور پیش گوئی کرے۔ تو ایک خبر یہ ہو گیا۔ اگلا خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلے۔ اگلا خبر وزارت صحت کی جانب سے ہے۔ عید الفطر کو لے کے وزارت صحت نے سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عید الفطر پر 20 سے زیادہ افراد کے اجتماع کی اجازت نہیں ہوگی، خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وزارت صحت کی ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ عید کے موقع پر ویکسین یافتہ اور ویکسین نہ لگوا سکنے والے کسی بھی تقریب میں شرکت کے موقع پر حفاظتی تدابیر سے لاپرواہی نہ برتے۔ سب کو چاہیے کہ احتیاطی تدابیر زیادہ سے زیادہ اپنائیں۔ سعودی وزارت صحت کی ترجمان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عید کے تہوار پر 20 سے زیادہ افراد ایک جگہ جمع نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو ایک خبر یہ تھا۔ اگلا خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے چلے۔ اگلا خبر بھی وزارت صحت کی جانب سے ہے۔ اگلا خبر میں وزارت صحت نے کہا ہے کہ تمام عید الفطر کے موقع پر تمام جو کرونا لگوانے والے سینٹر ہیں وہ بھی کھلے رہیں گے۔ اگر کوئی غیر ملکی یا پھر سعودی شہری ویکسین لگوانا چاہتے ہیں تو وہ عید کے دن بھی لگوا سکتے ہیں، اس کا اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ تو ایک خبر یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ آخری خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے چلے۔ آخری خبر یہ ہے، آخری
बड़ी खबर वज़ारत अल हज की जानिब से है। सऊदी वज़ारत अल हज और उम्रा ने ये ऐलान किया है और कहा है कि इस साल हज ज़रूर होगा, लेकिन हिफाजती इक़दामात के तहत होगा, यानी कोरोना से बचने की जो एहतियाती तदाबीर है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनाए जाएंगे। और इसके अलावा वज़ारत अल हज और उम्रा ने कहा है कि हज की जो शराइत है, जो SOPs है, वो बाद में उसका ऐलान किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल सऊदी वज़ारत अल हज और उम्रा ने ये ऐलान कर दिया और इस चीज़ को कन्फर्म कर दिया कि इस साल जो हज है वो ज़रूर होगा। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा लोग कर रहे थे वज़ारत अल हज और उम्रा से, इसीलिए इस सवाल पर उन्होंने एक बयान जारी किया, एक वीडियो पैगाम जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस साल हज ज़रूर होगा, लेकिन उसकी जो शराइत है उसका ऐलान बाद में किया जाएगा। तो ये थी कुछ अहम खबरें सऊदी अरब से जो हमने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे और बातें करने की ज़रूरत नहीं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।